لیے ہم اور آپ مل کر پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر کے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ دوسرے ختم قرآن یعنی جشن شبینہ کے موقع پر آج کی اس محفل میں اللہ رسول کا ذکر کرنے، دعائیں کروانے کی غرض سے حاضر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرما کر اللہ سینے میں قرآن کی محبت کو جاگزی فرما کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ عالم شریعت قاطع نجدیت علامۃ الزمان فخر العیان ہم سب سنیوں کی جان جسے پوری دنیا کہتی ہے مولانا امام احمد رضا خان، یعنی ہمارے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا۔ آب زر، آب کہتے ہیں پانی کو، زر کہتے ہیں سونے کو۔ آب زر سونے کا پانی، آب زر بنتا ہے اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری گیلیکسی اور حضرت آدم سے لے کر کے اب تک جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے سب سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ان سے بڑھ کر نہ کوئی خوبصورت پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، بلکہ آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو میرے آقا سے خوبصورت ہو۔ حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے آقا، اے مصطفیٰ جان رحمت، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا ہے آپ کے جیسا خوبصورت پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کے اندر ہر ایک میں عیب ہے، اللہ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، اور جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے۔ تاجدار بریلی امام احمد رضا خاموش نہیں رہتے، فرماتے ہیں ہاں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضور جیسا کوئی خوبصورت کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کو لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی تعریف کی ہے۔ تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا دماغ لگائیے گا اس پر۔ دیکھیے، جب کوئی چیز سونا وغیرہ ہوتا ہے نا، سونا بالخصوص، اگر اس کے اندر، سونے کے اندر اگر تھوڑا میل چڑھ جائے، اس کی صفائی کرنے کے بعد اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ بظاہر تو ڈپلیکیٹ ہو لیکن اس پر سونے کا پانی چڑھا کر کے اسے بھی سونا کہا جاتا ہے، خواہ وہ 24 کیرٹ ہو یا کوئی اور کیرٹ ہو، لیکن اسے بھی سونا کہا جاتا ہے۔ اب وہ چیز بھی سونے کی طرح دکھتی ہے اور سونے کی طرح معلوم ہوتی ہے نا، کہ یوں لگتا ہے کہ یہ بھی سونے کی طرح چمکدار ہے، جبکہ حقیقت میں سونا ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جگہوں میں قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر
باضابطہ سونا چڑھایا جاتا ہے اور قرآن کو سونے کی گلیب کے اندر یا سونے کے چھوٹے سے تابوت کے اندر یا چھوٹی سی جو ہے پیٹی کے اندر اسے بند کر کے رکھا جاتا ہے. کچھ جلدیں سونے کی بنائی جاتی ہیں جس سے قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے, کھولا جاتا ہے. اب اسی نقشے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ سونے والا سونے سے بنا ہوا قرآن جو رکھا ہے اس پہ پانی ڈالو تو کتنا چمکدار محسوس ہوتا ہے, اس کی رنگت نمایاں ہوتی ہے, اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. میرے آقا کا چہرہ ایسا بابرکت چہرہ ہے کہ جب میرے آقا کے رخ مبارک سے یہ جو پسینہ نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے گویا کہ سونے کی پیٹی میں قرآن ہے اور اس قرآن کے اوپر سونے کی پیٹی والے قرآن میں وہ پانی چڑھایا جا رہا ہو. اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے پانی چڑھانے کی وجہ سے. جب میرے مصطفیٰ کے رخ انور کے اوپر پسینہ پر پسینہ آتا ہے, وہ حضور کا چہرہ تو ایسے ہی خوبصورت ہے, لیکن جب پسینہ حضور کا نکلتا ہے چہرے کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. یوں لگتا ہے گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اس نور والے چہرے کے اوپر سونے کا پانی گر رہا ہو, سونے کے قطرات گر رہے ہو. آبیزر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا, مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. جیسے قرآن کے اوپر پانی چڑھایا جائے سونے کا, اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے, اور جب حضور کے چہرے سے پسینہ نکلتا ہے اس کی بھی خوبصورتی اللہ بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کا چہرہ اتنا خوبصورت پوری کائنات میں ایسا خوبصورت ہوا ہی نہیں ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن سب بھی کہ ہے جب نہ مذکور ہو, نمکین حسن والا ہمارا نبی. ان کے جیسا کوئی خوبصورت آیا کسی ماں نے جنابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, رات کا وقت ہے, انی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألؤ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. فرماتے ہیں میرے حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا. فرماتے ہیں گویا کہ 14ویں رات کا جو چاند ہے وہ بھی میرے آقا کے چہرے کی خوبصورتی کے آگے پھیکا معلوم ہو رہا ہے. ایسا چمکدار میرے مصطفیٰ کا چہرہ تھا. ہر چیز میرے آقا کی خوبصورت ہے. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام. حضور کی ہر چیز خوبصورت ہے. جیسے حضور کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے, بسا اوقات کے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن انداز خوبصورت نہیں ہوتا ہے نا, بات کرنے کا لہجہ درست نہیں ہوتا. چہرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے آقا میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنا بھی ہو تو بھی کہتا ہے کہ ان کے جیسا دیکھا نہیں, پرایا بھی ہو تو بھی کہتا ہے ہاں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں, یہ کسی سچے کا چہرہ معلوم ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جسے چہرے کی خوبصورتی دی نا, ایسے ہی میرے آقا کی سب سے بڑی خوبصورتی جو تھی وہ زبان کی خوبصورتی تھی. زبان کی خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو زبان ہے نا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے وہ زبان کی. قرآن نے اس کو بیان کیا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا, ایسی کتاب نازل فرمائی, نزل احسن الحدیث, جو سب سے بہتر ہے. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے پوری کائنات میں. قرآن سے بڑھ کر کے نہ کوئی کتاب آئی,
قرآن سے بڑھ کر کے نہ کوئی کلام دنیا میں آیا اور قرآن سے بڑھ کر کے نہ کوئی انداز، نہ قرآن سے بڑھ کر کے نہ کوئی اعجاز کسی کو بخشا گیا۔ اللہ نے جو خوبیاں قرآن کو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ اندازہ لگائیں، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے رب نے واضح طور سے ارشاد فرمایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ جبریل لے کر کے نازل ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اور قرآن نازل کیسے ہوا؟ کہا بلسان عربی مبین، یہ صاف ستھری کلیئر بہتر سے بہتر عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ایسی کتاب نہ اس سے پہلے آئی ہے نہ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب ایسی آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ قرآن سب سے بہتر ہے۔ الفاظ دیکھیں آپ، نہیں بھی سمجھ میں آتا تب بھی بندہ قرآن سن کر کے روتا ہے کہ نہیں روتا؟ نہیں بھی سمجھ میں آتا تب بھی بندہ قرآن بار بار پڑھتا ہے، لیکن قرآن کی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی، قرآن کی چاشنی ختم نہیں ہوتی۔ دوسری مرتبہ آپ نے شبینہ میں کھڑے ہو کر کے تراویح مکمل قرآن سنا، تھوڑی دیر پیر میں درد محسوس ہوا، لیکن قرآن کی جو لذت ہے اس لذت نے 2-2 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ کھڑا رکھ دیا۔ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو 5 گھنٹے سنی جا سکے۔ رب کا کلام وہ ہے جو پوری رات بھی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہتر بات اللہ نے نازل فرمائی، اور فرمایا احسن الحدیث سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ نہ ناول اس سے بہتر ہے، نہ من گھڑت قصے اس سے بہتر ہے۔ پتہ چلا سب سے بہتر یہی ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو پھر دیگر چیزیں بعد میں پڑھو، سب سے پہلے قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھو گے تو سب کچھ نصیب ہوگا۔ قرآن نہیں پڑھا، سب کچھ پڑھا تو پھر وہی شکایت کرنی پڑے گی، بچے کو سب کچھ بنا دیا لیکن بچے کو فاتحہ پڑھنے کے لیے مولانا کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سب کچھ پڑھائیے بچے کو، نو ڈاؤٹ، کوئی منع نہیں ہے۔ اسکول کروانی ہے کروائیے، کالج پڑھوائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، آپ جو بھی کروانا چاہتے کرائیے، لیکن سب سے پہلے بچے کے سینے میں قرآن ڈالیے تاکہ یہ بچہ کل جا کر کے کسی مولانا کے اصالِ ثواب میں کسی مولانا کا انتظار نہ کرے، وہ بھی بیٹھ کر کے کم سے کم اصالِ ثواب تو کر سکے کہ نہ کر سکے یار؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں میری بات؟ سب سے بہتر یہی ہے پڑھانے کے لیے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ سب چیزیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی ہے، اگر غور و فکر کریں تو سب کچھ ملے گا۔ خالی ایک اعتراض اور سوال قائم کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے نا؟ آپ کہتے ہیں نا قرآن میں سب کچھ ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا قرآن میں آپ کے پنکھے کا ذکر ہے؟ کیا قرآن میں آپ کے مائک کا ذکر ہے؟ بتا پائیں گے ہم میں سے کوئی، علماء کو چھوڑ کر کے؟ ہمارے نوجوان کو یہ معلوم ہے کہ کون سی فلم میں کون سا آدمی رہتا ہے اور کیا کیا اس نے، پوری ایکٹنگ معلوم ہے اسے۔ معلوم نہیں تو رب کے قرآن میں رب نے کیا پیغام دیا ہے وہ نہیں معلوم۔ صبح اٹھ کر کے اخبار میں بھی بڑی خبریں تو معلوم ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بگ نیوز کیا ہے؟ اَمَّ يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا نہیں پوچھتے اس کے بارے میں جو بڑی خبر ہے؟ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بڑی خبر کیا ہے؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ بڑی خبر ہے کیا؟ یہ بڑی خبر وہ ہے القاریہ، ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، چدھارنے والی کون ہے؟ تم کیا جانتے ہو چدھارنے والی کو؟ کون جانتا اس کے بارے میں؟ بڑی خبریں ہمارے اس میں جلی حروف میں لکھی رہتی ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں بتائی بڑی خبر کیا ہے، بگ نیوز کیا ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ سب سے بہتر اگر پڑھنے کی چیز ہے، صبح اٹھ کر کے جو ہے گجرات سماچار یا گجرات ٹوڈے بعد میں پڑھو، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز میں سب سے پہلے رب کا سندیشہ قرآن پڑھا کرو، تاکہ پتا چلے تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا سندیش بھیجا ہے،
کیا میسج اور کیا پیغام تمہارے لیے آیا ہے؟ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، رب کے میسج کو پڑھتے ہیں، تو پھر آنے والی خبریں دوسروں کے لیے بڑی ہوگی. ہمارے لیے بڑی خبر تو یہ ہے جو قرآن میں رب نے عطا فرمائی ہے. اور چیزیں پڑھیے ضرور، لیکن سب سے بہتر چیز اگر کوئی پڑھنے کے لیے ہے وہ رب کا قرآن، رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، قرآن کی دوسری کوالٹی رب نے بیان فرمائی. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے ملتے جلتے معنی رکھے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے قرآن خالی خوشخبریاں نہیں دے جائے، قرآن خوشخبریاں بھی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ہاں مضبوط ٹھوس ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں، اللہ جنت الفردوس کی مہمان نوازی عطا فرمائے گا. دوسری طرف فرماتا ہے ومن کسب سیئۃ فاحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، کہ جو برے اعمال کرے اور گناہوں کی طرف آئے پھر مت سمجھنا کہ جنت اپنا حصہ ہے. رب نے فرمایا جہنم بھی تیار کی ہوئی ہے. تو جنت کی امید بھی رکھی جائے، جہنم کا خوف بھی رکھا جائے، ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھا جائے، تب ایمان پرفیکٹ اور مکمل ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن کی آیتوں میں دونوں چیزیں ہیں کہ قرآن ایک چیز کو پکڑ کے نہیں کہتا کہ یہی پکڑے رہو، قرآن کہتا ہے دونوں چیزیں رکھو، ڈر بھی رکھو، خوشخبریاں بھی ہیں. تمہارے لیے پچھلوں کی باتیں بیان کی گئی. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرو. تم نے کیا سیکھا؟ کیا قصے کہانیاں سن کر کے باتیں ختم کر دی؟ اپنے کان خوش کر لیے؟ کان خوش کرنے والے نہ بنو. قرآن سن کر کے ہونا کیا چاہیے؟ اسی کے بعد قرآن نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. قرآن کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کو سن کر کے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں. قرآن سن کر کے ہنستے نہیں ہیں، ٹھٹھا نہیں کرتے، قرآن سن کر کے مذاق نہیں کرتے، یا قرآن پڑھنے والے علماء قراء کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھتے. جن کے سینوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ قرآن کو سن کر کے لرز جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے جہنم کا ذکر کس انداز میں کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سن کر کے ہنسنا تو دور، حضرت علامہ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قوت القلوب کی دوسری جلد میں قرآن مجید کے آداب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت اگر رونا نہ بھی آئے تب بھی آنسو نکالا کرو. سمجھ میں آئے تو بھی، نہ بھی آئے تو بھی آنسو نکالا کرو. اور قرآن سن کر کے جس آنکھ میں آنسو نہیں آتے، علامہ ابو طالب مکی فرماتے اسے اپنے دل کا علاج کرنا پڑے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے نا، ان کی قرآن پڑھنے میں ایسا سوز ہوتا، ایسا درد ہوتا، اطراف کے لوگ جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے اور باضابطہ طور پہ حضور کے پاس شکایت لے کر کے گئے تم اپنے ساتھی سے کہہ دو یہ قرآن نہ پڑھا کریں. ان کا قرآن ایسا دل آویز ہوتا ہے اور ان کے قرآن میں ایسا درد ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں سننے کے لیے چلی جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا قرآن سن کر کے یہ ایمان لے کر کے آ جائیں. جہاں قرآن کی یہ تاثیر ہے وہاں پر صدیق اکبر کا رونا بھی دیکھیا. حضرت عثمان غنی قرآن جب پڑھا کرتے تو راتوں رات رویا کرتے. مولا کائنات، باب فضل ولایت، مولا مشکل کشا. علماء نے فرمایا جب قرآن پڑھتے تو باضابطہ حضرت مولا علی کے چہرے کے اوپر آنسوؤں کا تانتا بن جاتا اور آنسوؤں کی 2 لکیریں پڑ جایا کرتی تھی. اے قوم مسلم، ہمیں ضرورت ہے قرآن کو سن کر کے اپنے سینوں میں اتارنے کی. ایک بندہ جنگل کے اندر تھا، بڑا مشہور تھا کہ 2 چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ لیتا ہے. رات میں، دن میں یہ کام چوری کا ہوتا، ڈکیتی کا ہوتا، اور رات کو بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیا کرتا. ایک دن ایک قافلہ گزرا،
اس قافلے والوں میں جب اس لوٹنے کی کوشش کی اس بندے نے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے لوٹنے کی کوشش کی، اندر ایک خیمہ دیکھا، خیمے کے اندر سے آواز آ رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں آیتیں پڑھی جا رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ان کے لیے وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ وہ خدا کا بندہ بظاہر تو ڈاکو تھا، جب یہ جملے سنے نا قرآن کی آیت کے، ان کا دل کانپنے لگا اور کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ رب کا وقت آ گیا کہ میں آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، چوری ڈکیتی سے توبہ کرتا ہوں۔ جانتے ہیں وہ بندہ کون تھا جس نے قرآن کو سن کر کے جو ہے توبہ کی، چوری ڈکیتی کو چھوڑا، اور بعد میں جا کر کے اللہ نے اسے مقام جو عطا فرمایا، اولیاء میں سردار کا مقام عطا فرمایا، اسے پوری دنیا حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے، اور آج بھی جو ہے سلسلے چشتیہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پتہ چلا قرآن سن کر کے رونے والوں کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ، یہ اللہ کی گائیڈنس ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے کسی کے باپ میں طاقت دے اسے گمراہ کر دے۔ قرآن کو پکڑے رہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ ہذا حبل ممدود من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بندھی ہوئی رسی ہے، اس کو تھامے رہو گے، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے سینے میں بٹھا کر کے رکھو گے، قرآن پڑھنا بھی کامیاب، قرآن سننا بھی کامیاب، قرآن سنانا بھی کامیاب۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔